ایک تقریر کراچی میں ہوئی تھی جو الطاف حسین صاحب کی، اور اس کے بعد وہ ان کا نام لینا بھی ٹی وی پر ممنوع ہو گیا۔ عدالتوں کی طرف سے وہ احکامات آئے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں بے شمار فیصلے ہیں، اور ان کی تقریر کے مندرجات اور علی امین کی تقریر کے مندرجات میں واضح فرق نہیں تھا۔ انہوں نے چند نام لے کر اس وقت ان کو للکار کر یہ کہا کہ آؤ مجھے بیٹھو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، اور علی امین گنڈا پور نے بھی اس سے زیادہ باہر نکل کر اس کو، آپ ان دونوں کی سپیچز کو کمپیئر کر لیں، ان کو تو تاحیات بین کر کے باہر نکال کے بٹھا دیا۔ تو یہ کس طریقے سے اتنے پریولیجڈ ہیں تو انہوں دس نہیں سکتا میں کس نوعیت دی، ان کی فیملی کے ممبرز کی، خواتین کی، ان کے I cannot tell you sir what was it like for 5-10 days I was just hitting my head against the roof۔ اور پھر مجھے ان صاحب کی جن کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں ان ایگزیکٹلی یہ ساری بات چیت کی، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا، اور مجھے بتانے والے بھی بہت ہی معزز، ایک بڑی ہی سینئر پوزیشن پر بیٹھے ایک بڑے با اختیار شخص تھے، وہ کرن کی وہ تھے جدو وہ ماڑی جی الف پاندے نے تو ادو پیچھے جو گالاں کون گالاں کھائے تہاڈی خاطر۔ کل کا جیسے جلسہ ہو رہا ہے ادھر علی امین گنڈا پور نے تجاوز کیا اپنی یعنی باتوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے پامال کیا جب انہوں نے پچھلی جلسے میں ایک گھٹیا قسم کی تقریر کی تھی۔ تو کل کو اس طرح کی دوبارہ کو تقریر ہو جاتی ہے یہاں پہ تو کون اس کا ذمہ دار ہے، یہ جو سیڈز بوئے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی وہ ایسی ہیٹ سپیچ پر مبنی تقریر کرتے ہیں تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک تقریر کراچی میں ہوئی تھی جو الطاف حسین صاحب کی، اور اس کے بعد وہ ان کا نام لینا بھی ٹی وی پر ممنوع ہو گیا۔ عدالتوں کی طرف سے وہ احکامات آئے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں بے شمار فیصلے ہیں، اور ان کی تقریر کے مندرجات اور علی امین کی تقریر کے مندرجات میں کوئی واضح فرق نہیں تھا۔ انہوں نے چند نام لے کر اس وقت ان کو للکار کر یہ کہا کہ آؤ مجھے بیٹھو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، اور علی امین گنڈا پور نے بھی اس سے زیادہ باہر نکل کر اس کو، آپ ان دونوں کی سپیچز کو کمپیئر کر لیں، تو ان کو تو تاحیات بین کر کے باہر نکال کے بٹھا دیا۔ تو یہ کس طریقے سے اتنے پریولیجڈ ہیں کہ ان کے اوپر ابھی تک بے شمار کی گئی ریٹوں میں سے ان عدالتی حوالہ جات کے ہوتے ہوئے بھی جو انہی معزز عدالتوں کے ہیں اور آج تک انفیلڈ ہیں۔ ملک صاحب میری ایک بات سنیں، میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اندر چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر پاکستان میں کوئی بہتری ہو جاتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی جج فیصلہ دے گا؟ ابھی تک دیا ہے انہوں نے جس پہ آپ کو امید ہے کہ نہیں دے نہیں سکتے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے کنٹیمپٹ میں کیا جانا، یہ تو بڑی سیدھی بات ہے سر۔ وہ تمام جج صاحب اور میرے ذاتی مشاہدے میں ایک سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب کی گفتگو جس کا میں عینی شاہد ہوں، آج نہیں ہے وہ، جب یہ فیصلے دیتے ہیں پھر پی ٹی آئی کے ٹرولرز یہ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں، حق بات پر بھی پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ یہ گالیاں دیتے ہیں، نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں، نہ ان کے پلے آپ تصور کر سکتے جس طرح کی غلاظت سوشل میڈیا پہ ایک بریگیڈ ہے وہ جو بیٹھتا ہے، پھر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان سے منسلک نہیں ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے، اور فائدہ اٹھا کر وہ پھر وہ پوری دھجیاں بکھیر دیتے ہوں گے، ضرور ہوتا ہوگا ایسا، لیکن ان کے نون اکاؤنٹ سے جس میں جب میں فار انسٹنس میں کوٹ کر دیتا ہوں، جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس ایک انتہائی غیر آئینی اقدام جو کہ قاسم سوری نے ایک سر بمہر لفافہ لہرا کر اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اندر وہ ہے، اور وہ جو سائفر والی ٹوٹل کہانی انہوں نے فریز کی، اور تو میں اسمبلی کا اجلاس برخاست، مطلب ہم سب انگشت بندہ تھے کہ کیا مطلب کدھر پھنس گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے، اور وہ جب سپریم کورٹ میں خط ان کو پڑھا دی تو انہوں نے وہ اس وقت جو فیصلہ، اس کے بعد آپ المان الفیظ سر مجھے میں تو انہوں دس نہیں سکتا میں کس نوعیت دی، ان کی فیملی کے ممبرز کی، خواتین کی، ان کے I cannot tell you sir what was it like for 5-10 days I was just hitting my head against the roof۔ اور پھر مجھے ان صاحب کی جن کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں ان ایگزیکٹلی یہ ساری بات چیت کی، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا، اور مجھے بتانے والے بھی بہت ہی معزز، ایک بڑی ہی سینئر پوزیشن پر بیٹھے ایک بڑے با اختیار شخص تھے، وہ کرن کی وہ تھے جدو وہ ماڑی جی الف پاندے نے تو ادو پیچھے جو گالاں کون گالاں کھائے تہاڈی خاطر۔